تاریخ میں نا کچھ نام ایسے ہیں کہ سنتے ہی ذہن میں انصاف، مضبوط حکومت یہ چیزیں آتی ہیں۔ جی بالکل۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کا نام تو سر فہرست ہے۔ جی آج ہم ان ذرائع کی بنیاد پر جو ہمارے پاس ہیں، ان کی زندگی اور جو ان کی میراث ہے، اس کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے دیکھیں جن کی زندگی میں قیادت، عدل پر کوئی سمجھوتا نہیں اور دین سے گہری وابستگی، یہ سب پہلو بہت نمایاں ہیں۔ صحیح۔ ان کا سفر مکہ میں شروع ہوا، قریش کا معزز قبیلہ بنو عدی اس سے تعلق تھا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 13 سال چھوٹے تھے۔ اچھا، 13 سال۔ اور ذرائع میں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی کافی دلچسپ باتیں ملتی ہیں، جیسے وہ فصیح البیان تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط پہلوان تھے۔ جی ہاں۔ اسلام سے پہلے بھی ان کا ایک مقام تھا، ایک عزت تھی، لیکن شروع میں وہ اسلام کے کافی سخت مخالفین میں سے تھے۔ جی یہ بات تو ہے۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا، وہ کیا تھا؟ ہاں، وہ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، ذرائع میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے، اللہ اکبر، لیکن راستے میں پتہ چلا کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اچھا، تو وہ غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے، وہاں انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی، بس وہ کلام سننا تھا کہ دل نرم پڑ گیا، سبحان اللہ۔ اور وہیں سے سیدھے دار ارقم پہنچے جو اس وقت مسلمانوں کا مرکز تھا، وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں فیصلہ کن موڑ تھا۔ یقیناً یقیناً، اس سے تو مسلمانوں کو بہت ہمت ملی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں نے کھل کر علل اعلان عبادت کرنا شروع کی۔ صحیح۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی بن گئے۔ جی بالکل، ہر اہم موقع پر ساتھ رہے، تمام غزوات میں شرکت، بدر، احد، خندق، اور مشوروں میں بھی ان کی رائے اہم ہوتی تھی۔ جی ہاں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب بھی تو دیا تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ بالکل صحیح، یہ لقب ان کی شخصیت اور کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن ان کی خلافت کا دور جس پر یہ مواد خاصی تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے، وہ تو تاریخ کا ایک بالکل ہی الگ، ایک غیر معمولی باب ہے۔ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یقیناً 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو اصل میں ان کا جو انتظامی اور عدالتی نظام تھا نا، جی، وہ کمال کا تھا۔ انہوں نے قاضی کا باقاعدہ نظام قائم کیا، قانون سب کے لیے برابر، امیر ہو یا